اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یحشرہم، اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا ان کو، وما یعبدون من دون اللہ، ان مشرکین کو اور ان کو کہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، فیقول، بس اللہ تعالیٰ کہے گا ان جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان معبودان کو، اانتم اضللتم، کیا تم نے گمراہ کیا، عبادی ہؤلاء، میرے ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود گمراہ ہو گئے راستے سے۔ قالو، وہ کہیں گے، سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان نتخذ من دونک، یہ کہ ہم بنائیں تجھے چھوڑ کر تیرے علاوہ من اولیاء کوئی کارساز۔ اے اللہ، ہم نے آپ کو چھوڑ کے کوئی رب نہیں بنایا، تو ہم کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، اصل بات یہ ہے کہ اللہ، لیکن آپ نے ان کو فائدہ دیا، وَآبَاءَهُمْ، ان کے آباء و اجداد کو آپ نے نفع دیا، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ تیری یاد کو بھول گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور تھے یہ لوگ ہلاک ہونے والے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، پس تحقیق اللہ تعالیٰ پھر ان سے کہیں گے جو پوجا کرنے والے ہیں مشرکین کو، اللہ کہیں گے کہ ان لوگوں نے تو جھٹلا دیا ہے تم کو، بما تقولون، ساتھ اس کے کہ جو تم کہتے تھے یہ ہمارے الہ ہیں، یہ ہمارے خدا ہے، تو اس کو تو انہوں نے جھٹلا دیا۔ فما تستطيعون صرفا، پس اب تم اپنے آپ سے بھی تکلیف ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، ولا نصرا، اور نہ مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ ومن یظلم منکم، اور جو تم میں سے ظلم کرے گا، تو نذقہ عذابا کبیرا، ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے، من المرسلین، رسولوں میں سے، الا انہم، مگر یہ کہ لیأکلون الطعام، وہ کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور بنایا ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ، آزمائش۔ اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرتے ہو، اللہ کہتے ہیں کیا تم صبر کرتے ہو، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا پروردگار سب کچھ دیکھتا ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20۔ تو یہ 4 آیتیں پچھلے درس میں بھی تلاوت ہوئی تھیں، ان کا آج دوسرا حصہ ہے، دوسرا درس ہے۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی آیات میں قیامت والے دن جو خود ساختہ معبودان ہوں گے مشرکین کے، ان کا اور ان کے متبعین جو ہیں، جو ان کی اتباع کرنے والے، ان کا جو سوال جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ مشرکین کہیں گے کہ ہم ان کی وجہ سے ان کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان معبودان کو سامنے لائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ میری عبادت کرو، ہمیں پوجو، اللہ کو چھوڑ دو، تو وہ سارے کہیں گے کہ اے اللہ، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے، ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہم آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو رب بنائیں، کارساز بنائیں، کسی اور کو جو ہے ہم اپنا معبود بنائیں۔ لیکن وہ آگے سے کہیں گے اللہ، اصل بات یہ ہے کہ مولا کریم، وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، کہ آپ نے ان کو بھی، ان کے آباء و اجداد کو بھی دنیا میں طرح طرح کا فائدہ پہنچایا، دنیا دی، تو اپنی نعمتوں سے ان کو نوازا، اسباب معیشت ان کو مہیا کیے، مال اور متاع کی فراوانی دی، دنیا کی خوشحالی ان کو دی، حتیٰ نسوا الذکر، جس کی وجہ سے دنیا کی آسودگی اور عیش و عشرت میں اتنے پڑ گئے کہ اللہ آپ کو بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں، برباد ہونے والے بن گئے۔ تو بورا کا جو حقیقت ہے یہ بھی کہ پچھلے درس میں گزر چکی ہے۔ اس کے بعد معبودان باطلہ کا جو اعلان بیزاری ہے، اللہ نے اس کو بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو کہیں گے کہ فقد کذبوکم بما تقولون، تمہارے ان معبودان باطلہ نے تو تمہاری بات کو جھٹلا دیا ہے،
کہ تم کہا کرتے تھے کہ یہ تمہاری مدد کریں گے، کل قیامت والے دن اللہ سے چھڑا لیں گے اور تمہیں جنت میں لے کر لازمی جائیں گے، اور جبری سفارش کے تم قائل تھے کہ یہ ہر حال میں ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں بچا لیں گے، اور اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے، یہ لوگوں کی مشکلیں حل کرتے ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ آج تو انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا ہے اور صاف کہہ دیا ہے کہ ہم تو خود اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے تھے، ہم تو خود اللہ کو ہی رب مانتے ہیں، بھلا ہم دوسروں کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ تم ہمیں کارساز تسلیم کر لو۔ اللہ فرمائیں گے فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، آج تم طاقت نہیں رکھتے اپنے آپ سے تکلیف ہٹا سکو، آج اللہ کی گرفت سے تم بچ نہیں سکتے، اور ولا نصرا، نہ تم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو، نہ کوئی دوسرا تمہارا مددگار ہو سکتا ہے، اور تمہارے معبودان نے تم سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے جو ہے اب اگلی آیات آ جاتی ہیں، یہ تو پچھلے درس کا خلاصہ تھا، اب اگلا درس یہ ہے کہ اب اگلی آیت اس سابقہ آیت کے جواب میں ہے، جس میں معترضین نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے پیتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی پچھلے دروس جو ہیں ان میں جو انہوں نے اعتراض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں دوبارہ یہاں فرمایا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، کہ ہم نے آپ سے پہلے ایسے رسول نہیں بھیجے، الا انہم لیأکلون الطعام، مگر وہ کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اصل میں مشرکین اور کافر وہ لوازمات بشریہ کو، جیسے کہ پیچھے بھی بیان ہوا، رسالت کے منافی سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ ہماری طرح کھانے پینے اور چلنے پھرنے والا وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح پیچھے انہوں نے کہا کہ کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی اور ایسی مخلوق ہوتی جو نہ کھائے نہ پیے نہ بازاروں میں چلے پھرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، اللہ نے ان کے اس باطل خیال کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ تمام انبیاء، تمام رسل انسان تھے، اور ان میں تمام انسانی لوازمات پائے جاتے تھے، من جملہ ان کے کھانا پینا ہے، ہر پیغمبر اور رسول کھاتا پیتا بھی ہے، سونا جاگنا بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے، صحت اور بیماری، صحت مندی بھی ہوتی ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں، بیوی بچے بھی پیغمبروں کے ہوتے ہیں، رونا ہنسنا وغیرہ، یہ سارے انسانی لوازمات پیغمبروں میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، آیت نمبر 75 ہے سورہ مائدہ کی، اللہ کہتے ہیں کانا یأکلان الطعام، کہ وہ دونوں ماں بیٹا حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے اس کو قضائے حاجت کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں لوازمات بشریت میں سے ہیں جو تمام رسولوں میں پائی جاتی تھیں، انبیاء ان چیزوں سے مستثنا نہیں ہیں۔ اسی طرح سورہ کاف کے اندر دیکھیں صاف موجود ہے، آیت نمبر 110 ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، بلکہ حضور سے اعلان فرمایا کہ کل آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، آپ ان لوگوں پر یہ بات واضح کر دیں کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، یعنی میں تمہیں کی طرح ہوں، تمہاری طرح میرا جسم ہے، تمہاری طرح صحت بیماری آتی ہے، تمہاری طرح بیوی بچے ہیں، تمہاری طرح رونا ہنسنا ہے، سونا جاگنا، نیند بیداری، کھانا پینا، یہ سب تمہاری طرح ہے، اور میں تمہاری طرح ہی اپنے والدین کے گھر پیدا ہوا ہوں، میں کام کاج کرتا ہوں، بازار سے سودا سلف خریدتا ہوں،
تو ان میں کون سی عیب والی بات ہے؟ ہاں، تمہارے اور میرے درمیان جو فرق ہے وہ میری خصوصیات ہیں. میری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا اور پھر انسانوں میں سے تمام امت پر اللہ نے مجھے شرف عطا فرمایا. تمام انبیاء کا سرتاج اور سردار اللہ نے مجھے بنایا. پھر اللہ نے مجھے معصوم عن الخطا بنایا. جس طرح سارے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ نے مجھے بھی خطاؤں سے، گناہوں سے جو ہے اللہ نے مجھے معصوم بنایا. اور پھر اللہ نے مجھے انک لعلی خلق عظیم، پاکیزہ کردار کا مالک اللہ نے بنایا. تو یہ خصوصیت ہے میری. باقی میں آپ کی طرح ہی، قل انما انا بشر مثلکم، آپ جیسے ہی میں ایک انسان ہوں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو خطاب فرماتے ہوئے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 51 ہے، اللہ نے سب انبیاء کو خطاب فرمایا، یا ایھا الرسل، اے میرے رسولوں کی جماعت، اے رسولو، کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال سر انجام دو. اور یہی صفت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بھی بتلائی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے. اللہ فرماتے ہیں کلو من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، لوگو ہماری عطا کردہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. کلو من الطیبات، پاکیزہ حلال کھاؤ، پلیت ناپاک اور حرام چیزیں نہ کھاؤ. ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے یہ پاکیزہ اور حلال کھاؤ، اور واشکروا للہ، اللہ کا کھاؤ تو پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی کہا اور انبیاء کو بھی کہا. تو یہ کھانا پینا، یہ لوازمات بشریہ، یہ ہر رسول اور انبیاء میں بھی پائے جاتے ہیں. باقی بازاروں میں جانا بذات اپنے ذات کے اعتبار سے کوئی عیب والی بات نہیں ہے. ضرورت کے مطابق دکانداری کے لیے بندہ بازار جا سکتا ہے. جو دکاندار ہیں اپنا سودا سلف بیچنے کے لیے بازار جا سکتے ہیں. اسی طرح کوئی آدمی سودا سلف خریدنے کے لیے بازار میں جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ بازار کے مقابلے میں اللہ نے مسجد کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ارشاد مبارک ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ شر البقاع اسواقها وخیر البقاع مساجدها، یعنی بدترین، برے ترین خطے اور ٹکڑے وہ بازار ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں بہترین خطے زمین میں، بہترین ٹکڑے زمین کا بہترین حصہ وہ مساجد ہے. تو بازاروں کی برائی اور بازاروں کی قباحت وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں جب بندے تجارت کرتے ہیں، کوئی بیچنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی خریدار خریدنے کے لیے جا رہا ہے، تو تجارت کے دوران دھوکہ وہاں ہوتا ہے، فریب وہاں ہوتا ہے، غلط بیانی کا ارتکاب ہوتا ہے، اور جھوٹے قسمیں بازاروں میں کھائی جاتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بد نظری ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بازاروں میں پائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے بازاروں کو بدترین خطہ کہا گیا، بدترین ٹکڑا کہا گیا. وگرنہ ضرورت کے تحت بازار جانا یہ کوئی معیوب نہیں ہے. بلکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ ایک روایت لے کے آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جسے ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بازار میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھی، چوتھا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، اور بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 نیکی لکھ دے گا، اس کے 1,00,000 چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دے گا، اور 1,00,000 درجات بلند فرمائے گا. تو گویا کہ بازار میں داخل ہو کر انسان اتنی نیکیاں بھی کما سکتا ہے. تو اس لیے آپ حضرات بھی جب کبھی بازاروں میں جائیں تو بازار میں جاتے ہوئے یہ چوتھا کلمہ جو ہے، یہ چوتھا کلمہ پڑھ لیا کریں. اس کلمے کی اتنی بڑی فضیلت. بلکہ پیچھے میں نے واقعہ بیان بھی کیا تھا کہ حضرت
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے شاگرد کے ساتھ بازار جانے کے لیے تیار ہوئے تو شاگرد نے عرض کیا حضرت آپ نے کوئی خریداری وہاں کرنی نہیں ہے، کوئی چیز خریدنی نہیں ہے، کوئی چیز بیچنی نہیں ہے، تو پھر یہیں ہم بیٹھ جائیں، درس و تدریس کا کام کریں، آپ پڑھائیں میں پڑھتا ہوں، تو اس میں ثواب بھی ہے فائدہ بھی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بازار میں ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہم بازار میں سودا خریدنے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ وہاں ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں جو ہم کو جانتے پہچانتے ہیں، جن کو ہم سلام کرتے ہیں اور وہ ہمیں سلام کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ایک دفعہ جو بندہ 3 جملے کہہ دیتا ہے تو اس کے کہنے سے 30 نیکیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ لہذا یہ کوئی برا سودا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بازار میں غلط کام کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کے لیے یقیناً باعث وبال ہوگا، لیکن جو کوئی آدمی نیک کام کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کے لیے اجر کا باعث ہوگا۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ کی نیت سے بازار میں جانا، سلام کلام کی نیت سے بازار میں جانا، اور ضرورت کے مطابق جو ہے وہ سودا سلف کے لیے بازار میں جانا، تو یہ گویا کہ ایک ترتیب بتا دی۔ تو بہرحال یہاں جواب دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بازاروں میں جانا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ پیغمبر اگر بازار میں جاتے ہیں تو دعوت و تبلیغ میں، تو دوسروں کو دعوت دینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں میں بھی گئے اور ہر جگہ گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف طبقات کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دی، آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ مثلا اللہ کے نبی منکرین کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، اور وہ منکرین نبی کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ مثلا جب کافر اور مشرک اللہ کے نبی پر طعن کرتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں، بیہودہ اعتراض کرتے ہیں، توہین آمیز باتیں کرتے ہیں، تو یہ چیزیں اللہ کے نبی اور اہل ایمان کے لیے آزمائش ہوتی ہیں کہ وہ کس حد تک صبر سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی اور اہل ایمان نافرمانوں کے لیے ذریعہ آزمائش بھی ہیں کہ وہ ان کی اطاعت کر کے اپنے لیے آخرت کا سامان پیدا کرتے ہیں، یا نافرمانی کر کے ہمیشہ کی ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے آزمائش۔ اسی طرح جو فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، وہ دولت مند کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ دولت مند اس فقیر کے، اس غریب کے حقوق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس پر صدقہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا، اور اس کے حقوق دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اور فقیر اس لحاظ سے آزمائش کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ وہ اس حالت میں، اپنے اس کمزور حالت میں صبر کا دامن تھامتا ہے یا جزا فضا کرتا ہے، روتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو چنانچہ اسی طرح بیمار تندرست کے لیے، اور جو صحت مند آدمی ہے وہ مریض کے لیے ذریعہ آزمائش ہے۔ بادشاہ اپنی رعیت کے لیے آزمائش ہے، اور رعیت حاکم کے لیے آزمائش کا ذریعہ۔ اس لیے اللہ نے یہاں فرما دیا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ اب یہ تم پر موقوف ہے کہ اس آزمائش میں کس حد تک پورا اترتے ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا اس آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ دیکھنا ہے اتصبرون، کہ کیا تم صبر کرتے ہو۔ تو گویا کہ ہر شخص کسی نہ کسی امتحان میں سے گزر رہا ہے۔ تو کیا اہل ایمان جو ہیں وہ کفار کی تکلیفوں، مشقتوں، ایذا رسانیوں اور طعن و تشنیع اور بیہودہ اعتراضات اور توہین آمیز دعوے اور باتیں، ان پر وہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور اسی طرح کیا کمزور، بیمار اور نادار آدمی اپنی حالت پر صابر رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ اور کیا عام لوگ اللہ کی عطا کردہ نعمت پر اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو غزے کے کوئی بھی شخص آزمائش سے مستثنا نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہر آدمی امتحان سے، آزمائش سے گزر رہا ہے۔ اور آگے اللہ نے آخر میں فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا،
تیرا پروردگار تجھے ہر آن ہر لمحے دیکھ رہا ہے، تمہارا ہر عمل اور کائنات کی ہر چیز اس اللہ کی نگاہ میں ہے، اس اللہ کی نظر میں ہے۔ وہ انسانوں کی جسموں کو اور عملوں کو نہیں خالی بلکہ نیت اور ارادے کو بھی جانتا ہے، وہ تو اندر چلنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور پھر وہ ہر ایک کے ساتھ اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہی سلوک کرے گا، اسی کے مطابق ان کے ساتھ چلے گا۔ اب آخری بات جو اس آیت سے سمجھ آ رہی ہے کہ موجودہ زمانے میں جو ایک آواز، ایک نعرہ ہے نظریہ مساوات کہ سب کو برابر ہونا چاہیے، یہ بھی قرآن کی اس آیت سے باطل ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی صلاحیت اور استعداد یکساں اور ایک جیسی نہیں رکھی، اسی لیے ان کے شغل، ان کے کام، ان کے معاملات بھی یکساں نہیں ہیں۔ جب ان کی ذہانت بھی ایک جیسی نہیں ہے تو پھر ان میں مساوات کیسے قائم کی جا سکتی؟ اصل مسئلہ معیشت کا ہے، جسے قرآن نے بھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نے بھی بیان کیا ہے کہ ہر انسان بلکہ ہر جاندار کو حق معیشت حاصل ہونا چاہیے، اور کوئی بھی اس حق سے محروم نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے کہ کوئی انسان بھوکا ننگا نہیں رہنا چاہیے۔ ہر ایک کو مکان، صحت اور تعلیم، یہ بنیادی ضروریات ہیں، یہ کم از کم ملنی چاہیے۔ تو تاہم جہاں تک درجات کا تعلق ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے، ہر شخص کو اس کی قابلیت کے مطابق ہی مرتبہ ملتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بنی نوع انسان کی تمام ارواح، تمام روحیں ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا گیا تو انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار، اے اللہ، لولا سویت بین عبادک، تو نے اپنے بندوں کے درمیان مساوات، برابری کیوں نہیں قائم کی؟ کوئی آدمی بھاری بھرکم ہے اور کوئی کمزور ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، تو یہ فرق کیوں رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اگر ان سب کو برابر کر دیتا تو مجھے پہچاننے والا کوئی نہ ہوتا، بلکہ سب کے سب نافرمان ہو جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی موجود ہے، حضور کا فرمان مبارک ہے، فرمایا اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والجسم، جب تم میں سے کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھے جو تم میں مال اور جسم میں فضیلت رکھتا ہے، مال میں بڑا ہوا ہے، تکڑا ہے، صحت مند ہے، یعنی اللہ نے اس کو مال بھی زیادہ دیا ہے اور صحت بھی اچھی دی ہے، تو کیا کرے؟ حضور نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے کم تر آدمی کی طرف دیکھے، یعنی مالداری کی طرف نہ دیکھے، اپنے سے کم تر آدمی کی طرف دیکھے۔ بلکہ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے، اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھو گے تو اللہ تصدروا نعمت اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ بلا شبہ تم سے اعلیٰ حیثیت کے لوگ بھی ہیں، مگر تم سے کمزور بھی ہیں، نادار بھی ہیں، مفلس بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، اور کم تر لوگ بھی تو اس دنیا میں موجود ہیں۔ ان کی طرف دیکھو گے تو اپنی حالت پر اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور اگر اوپر والوں کی طرف ہی دیکھتے رہے تو پھر ناشکری میں مبتلا ہو کر اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں کم تر آدمی کو دیکھو جب آپ کے سامنے، کیونکہ دنیا کا آدمی جب دنیا دار کو دیکھتا ہے، اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے تو حرص پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے کہ میں اس سے بھی آگے بڑھ جاؤں۔ تو 1 کروڑ 2 کروڑ والا 10 کروڑ والے کو دیکھ رہا ہے، میرے پاس 10 کروڑ آ جائیں، اور 10 کروڑ والا بیچارہ وہ 20 کروڑ والے کو دیکھ رہا ہے۔ تو یعنی ساری زندگی حرص میں، کمزوری میں اپنے آپ کو کوستے ہوئے گزر جائے گی کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اور اگر یہی آدمی جس کے پاس 1000 روپیہ ہے وہ اس کو دیکھے کہ جس کے پاس 100 روپے ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، تو یا اللہ میرے پاس تو 1000 روپے موجود ہیں، شکر ہے کہ اس بھائی کے پاس تو 100 بھی نہیں ہے، آپ نے اس کو 100 بھی نہیں دیے، تو میں تو بہت بڑا مالدار ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی
طرف توجہ ہوگی اور اللہ کی نعمتوں پر بندہ شکر ادا کرے گا. اسی کو حضور نے فرمایا اللہ تزدروا نعمت اللہ, اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے. ہاں دین کے معاملے میں فرمایا کہ اوپر والوں کو دیکھو, یعنی کیا مطلب کہ جو آدمی جس کے ایک بیٹا حافظ قرآن ہے, آپ اس کو دیکھیں کہ میرا تو ایک بیٹا بھی حافظ قرآن نہیں ہے, اس کا تو ایک ہے, اور جس کے دو ہیں تو وہ مجھ سے آگے بڑھ گئے, تو آپ اس کو دیکھیں. یعنی دین کے معاملے میں کہ میں تو 5 وقت کی نماز بھی پوری طرح نہیں پڑھ پاتا, اور وہ آدمی جو ہے وہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے, اشراق بھی پڑھ لیتا ہے, اور نوافل بھی پڑھتا ہے, مغرب کے بعد اوابین بھی پڑھتا ہے. تو دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو تاکہ رغبت ہو, ہرس پیدا ہو اور بندہ دین میں آگے بڑھے. اور دنیا کے معاملے میں کم تر آدمی کو دیکھو, کمزور کو دیکھو, تاکہ اپنے پاس موجود جو نعمتیں ہیں وہ محسوس ہوں اور بندہ ان پر اللہ کا شکر ادا کرے. تو یہاں تک یہ آیات مکمل ہو گئی ہیں, ان کا درس مکمل ہو گیا ہے.